اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شوہر کے کاروبار میں ترقی کے لیے وظیفہ بتاؤں گی۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنے شوہر کے کاروبار میں ترقی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بھائی کے کاروبار کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے باپ کے کاروبار کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کے کاروبار کے لیے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی بابرکت عمل ہے، بہت ہی مجرب اور آزمایا ہوا عمل ہے، اللہ کے صفاتی ناموں کا عمل ہے، اور اللہ کے صفاتی نام تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں۔ اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو بیویاں شوہر کے کاروبار کی ترقی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ شوہر کے رزق میں برکت ہو، دولت میں برکت ہو، وہ امیر ہو جائیں تو وہ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار میں وہ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کشادگی فراوانی چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس کے علاوہ جو بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کے بھائیوں کے کاروبار وسیع و کشادہ ہو، رزق میں فراوانی ہو اور ان کے بھائی ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو جائیں، ان کا اپنا کاروبار ہو یا جو وہ کام کرتے ہیں اس میں اضافہ ہو، تو وہ بہنیں بھی اپنے بھائیوں کی ترقی کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بیٹیاں چاہتی ہیں کہ ان کے باپ کے کاروبار میں اضافہ ہو، کشادگی ہو، فراوانی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ اپنے خزانے میں سے آپ لوگوں کو عطا کرے، تو وہ بیٹیاں بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کسی کے کاروبار کی ترقی کے لیے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اور یاد رکھیں، یہاں میں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کے لیے کریں، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے کریں اور بیٹیاں اپنے باپ کے لیے کریں۔ اور یاد رکھیں، جو میں نے وظیفہ بتانا ہے آپ نے بالکل اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہوگا، لیکن میں نے آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بتا دیا ہے کہ کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ بیویاں اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہیں تو مجھے کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے کر سکتی ہیں، بیٹیاں اپنے باپ کے لیے کر سکتی ہیں۔ تو میں نے ان سب لوگوں کو ریپلائی کرنے کی بجائے ویڈیو میں ہی بتا دیا ہے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ بیٹیاں بھی اپنے باپ کے لیے کر سکتی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے کر سکتی ہیں اور بیویاں اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہیں۔ بہت ہی بابرکت اور مجرب آزمایا ہوا عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ آپ کا بھائی ہے، شوہر ہے یا باپ ہے، اس کے کاروبار میں ترقی ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی اور دولت میں برکت ہوگی، امیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، ہمیشہ اپنے خزانے میں سے عطا کرے گا۔ اور اگر آپ پر کوئی مشکل بھی آ پڑے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی غیبی مدد خود فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ سے کرنا ہے اور یقین سے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ عمل میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں، پتہ نہیں کا فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں، تو یہ بات شک میں آ جاتی ہے۔ جس بات میں شک آ جائے وہ بات کبھی مکمل نہیں ہوتی، وہ کام ہمیشہ ادھورا رہتا ہے جس کام میں شک ہو۔ آپ نے جو عمل کرنا ہے اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں یا کر رہی ہوں، جو بھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، بہن ہے، بھائی ہے، جو بھی کسی کے لیے بھی یہ وظیفہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، آپ نے اس یقین سے کرنا ہے کہ اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ جسے یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ وظیفہ کرنے کے دوران آپ نے بولنا بھی نہیں اور اللہ پر آپ نے یقین رکھ کے کرنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم کی رحمت آپ پر اس طرح برسے گی، رحمتیں برسیں گی، برکتیں نازل ہوں گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ رزق، دولت، کاروبار میں ترقی ہو کہاں سے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس قدر نوازیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس عمل کو لازم کرنا ہے۔
تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ جب شوہر کام پر جائیں تو بیوی پیچھے سے یہ عمل کر سکتی ہے۔ اگر کسی کا باپ کام پہ جا رہا ہے تو بیٹی یہ عمل کر سکتی ہے۔ اگر کسی کا بھائی اپنے بزنس یا کاروبار کی طرف جا رہا ہے تو وہ بہن اپنے بھائی کے لیے بھی عمل یہ وظیفہ کر سکتی ہے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ نے وظیفے کو کرنا کیسے ہے اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جب آپ کا بھائی باپ یا شوہر کام پر جائے تو آپ نے اسی وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے، آپ نے 2 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے کس ترتیب سے پڑھنے ہیں یہ بھی سن لیں۔ نیت آپ کی نماز حاجت کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت نوافل نماز حاجت کی نیت سے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے۔ جو نماز کے فرائض ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے۔ پھر اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ آپ نے اللہ اور صمد کو ملا کر پڑھنا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ اللہ کے 2 نام ہیں، اس میں ایک نام اللہ کا ذاتی ہے اور ایک نام اللہ کا صفاتی ہے، تو آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ ان ناموں کو پڑھ کے اس کے اول آخر آپ نے درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ کسی بھی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، آپ 3 مرتبہ، 11 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں، جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں آپ اتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ آپ نے اللہ کے ان ناموں کو پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور پھر اللہ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، اور آپ کو وسیع و کشادہ رزق سے نوازے گا۔ آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کا شوہر ہے، باپ ہے یا بھائی ہے، جو بھی ہے، اس کے کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، فراوانی ہوگی، رزق دولت میں برکت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی خاص رحمت، اپنی خاص برکتیں اور نظر کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرنا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب اور آزمایا ہوا عمل ہے، آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں آپ پر کس طرح برستی ہیں یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کرنا تب ہے جب آپ کا شوہر، بھائی یا باپ اپنے کاروبار کی طرف روانہ ہو۔ صبح 9 سے 10 کے درمیان لوگ گھر سے نکلتے ہیں، یا کوئی 7 سے 8 کے درمیان نکلتے ہیں، تو جب بھی وہ لوگ گھر سے نکلیں آپ نے فوراً 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، وضو کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، اللہ کے ناموں کا ورد کر کے بس اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا یہ تیری سپرد نکلا ہے، مولا اسے کاروبار کی طرف تو نے ہی لے کر جانا ہے، اسے نیک اور حلال کاروبار اور رزق کی طرف لے کر جا، اور مولا اسے حلال کا رزق کمانے کی توفیق عطا فرما اور حرام سے بچا۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ اور یاد رکھیں، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، اس عمل کو آپ نے تب کرنا ہے جب آپ کا شوہر، بھائی یا باپ اپنے کاروبار کی طرف جائیں۔ کچھ لوگ فیکٹریوں میں جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا اپنا بزنس ہوتا ہے، کچھ لوگ آفس وغیرہ میں کام کرتے ہیں، یہ بینک وغیرہ میں کام کرتے ہیں، جو لوگ بھی ہیں مزدوری کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آپ نے تب اس عمل کو کرنا ہے جب وہ گھر سے روانہ ہو جائیں کام کے لیے۔ تو آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی 21 دن کا، 40 دن کا وظیفہ نہیں، یہ پوری زندگی کا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کی زندگی ہے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور تب تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ زندہ ہیں۔
جب اللہ کی آپ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہوں گے تو پھر تو آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، بس آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور اس چھوٹے سے عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر میں اتنا رزق آئے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے گھر میں رزق آ کہاں سے رہا ہے، دولت ملے گی، آپ امیر ہوں گے اور کاروبار وسیع و کشادہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ تھی اللہ کے 2 ناموں کا ورد کرنے اور 2 رکعت نوافل پڑھنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، 5 جگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔